مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کے بنا اس مسجد سے مسلمانوں کی دیرینہ وابستگی و محبت ہے، لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ اس کے اطراف میں کئی مسلم حکومتیں اور کثیر مسلم آبادی ہونے کے باوجود اس کی حفاظت و صیانت میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا بیت المقدس کے کھدوائی کرنا ایک شرپسندانہ اقدام ہے۔ اسرائیل عربوں کے درمیان ناسور کی طرح پرورش پا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود خاموش تماشائی بیٹھی ہے۔ ان خیالات کے ساتھ ڈاکٹر آغا مہدی شاہ رقی قونصل جنرل ایران متحدہ حیدرآباد نے جامع مسجد اختری قلعہ گولکنڈہ آل انڈیا قرأت اکیڈمی کے اہتمام منعقدہ جلسہ حسن قرأت اور یوم قدس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرأت اکیڈمی نے صدارت کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے قونصل جنرل ایران متحدہ حیدرآباد آغا ڈاکٹر شاہ رقی اور ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری وحید نظریان نے شرکت کی۔ قاری سید متین علی شاہ قادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو متبرک و بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس کتاب کا پڑھنا، سننا اور دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن کمیٹی اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اس کے بازیابی سے قاصر ہے، مگر اس جدوجہد میں اسلامی جمہوری ایران نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ہمیشہ سے پیش رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے عامة المسلمین سے اپیل کی کہ وہ تاخیراتوں، جمعۃ الوداع اور عید کے کثیر اجتماع میں مسجد کی بازیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آغا مہدی شاہ رقی نے کہا کہ آج پوری دنیا یوم قدس منا رہی ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں اور اتحاد و اتفاق کے ذریعے اسلام دشمن طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ قونصل جنرل ایران نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں ماہ رمضان کے نظارے قابل دید ہیں جو روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ جس طرح محبت و اخوت اور پابندی صوم الصلاۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ قابل رشک ہے۔ قونصل جنرل ایران متحدہ حیدرآباد ڈاکٹر آغا مہدی شاہ رقی نے کہا کہ مسجد اقصی مسلسل 46 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں عالم اسلام کے مسلمانوں اور مختلف جماعتوں کی تنظیموں کی جانب سے اس کی سخت مخالفت کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بند سازش کو بے نقاب کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ وہیں شہر حیدرآباد میں کلین سطح پر جناب سید وقار الدین مرحوم چیف ایڈیٹر رہنمائے دکن نے مسلمانان حیدرآباد کو لے کر اپنی زندگی بھر فلسطینیوں کے کاز اور مسجد اقصی پر یہودیوں اور اسرائیل کے قبضے کو برخاست کرنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے اسے خود فلسطینی عوام اور ایرانی عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سنتک جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں فلسطین اور ایران میں شہر حیدرآباد کا نام عوام کے دلوں میں موجود ہے۔ انہوں نے جناب سید وقار الدین مرحوم بانی ایڈیٹر رہنمائے دکن کے حق میں دعائے مغفرت کی کہ باری تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری نے بھی اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے موجودہ حالات اور تاریخ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ جناب سید وقار الدین ایک مرد مجاہد تھے جنہوں نے فلسطین اور ایران میں شرپسندوں کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور انہوں نے ان ممالک کے لیے جو محنت و مشقت سے تحریک پیدا کی ہے وہ آگے چلتی رہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری وحید نظریانی نے قرآن کی مختلف صورتوں آیات کی بڑی خوشالانی کے ساتھ تلاوت کی، جس کی وجہ سے محفل میں سما بند گیا اور سامعین نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کمسن قاری سید نور احمد شاہ قادری، سید دلاور علی شاہ قادری نے بھی قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کی۔ قاری سید نور احمد شاہ قادری کی قرأت کلام پاک سے جلسہ قرأت کا آغاز ہوا۔ جلسے میں مولانا سید رفعت علی نقشبندی، مولانا جمیل طارق نقشبندی، مولانا قاری سید قمر الدین ملتانی، افسر علی خان، قاری سید نور محمد شاہ قادری، سید حمید الدین ملتانی، رحمت خان قادری، عبدالسعید خان کے علاوہ شرکائے جلسہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قاری معز الدین فراز نے سلام بحضور خیر الانام پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
जुमा भी है, ईद उल मुमिनीन भी है, रमजान का मुक़द्दस जुमा भी है और यौमुल क़ुद्स भी है पूरी आलम में। यौमुल क़ुद्स के माने आलमी यौम बैतुल मुक़द्दस। तो सबसे पहले मैं हिज एक्सेलेंसी अल्लाह यजीद हबीबी तवज्जो इन्नहु यअलमुल जहरा व यख्फा ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما